بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت کی ہے. اس سورت کو عام طور پر ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہے. نماز میں بھی الم ترى کے ساتھ دوسری رکعت میں عام طور پر لوگ لإیلاف قریش پڑھتے ہیں. قریش کا لفظ جو ہے یہ اس میں قریش کا لفظ آیا ہے. لإیلاف قریش، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ قریش. قریش مکے کا ایک قبیلہ تھا جسے قبیلہ قریش کہا جاتا تھا. قریش کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے. چونکہ قریش مکہ تجارت کر کے مال جمع کرتے تھے، اس لیے انہیں قریش کہا جاتا. الم ترى کے بعد سورہ فیل کے بعد یہ سورت ہے قرآن مجید میں. کئی جمعہ پہلے سورۃ الفیل کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا وہ بتایا گیا تھا. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. ابرہہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر بیت اللہ کو اللہ نے محفوظ رکھا. غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا. نبوت سے پہلے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال ہوئی تھی، عام الفیل میں. تو اللہ نے ہاتھی والوں کو انجام تک پہنچایا، ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد ہے سورہ قریش. اللہ تعالیٰ نے انعام جتایا قریش پر. پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی. مکے کی اللہ نے حفاظت کی، کعبے کی اللہ نے حفاظت کی، قریش کی حفاظت کی، اور ہاتھی کے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. دوسرا انعام یہ کہ قریش تجارت کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ
پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. آج بھی آپ کو وہاں کھیتی نظر نہیں آئے گی, ہریالی نظر نہیں آئے گی, چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے, بخلاف مدینہ منورہ کے. مدینہ منورہ میں باغات ہیں, ہریالی ہے, بخلاف طائف کے جو مکے کے قریب ہے, وہاں پر ہریالی ہے, باغات ہیں, لیکن مکہ مکرمہ میں آج بھی آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے. بے آب ہو گیا میدان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بسایا تھا اپنے گھر کو وہاں پر, تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں لا کے بسایا ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے نہ غلہ ہوتا ہے, وادی غیر ذی زرع ہے, یعنی اس میں کھیتی کی صلاحیت ہی نہیں. اس میں نہ وہ کھیتی کر سکتے تھے مکے میں, نہ باغات لگا سکتے تھے, تو روزی روٹی کا انتظام کہاں سے کرتے؟ قریش کا کل دار و مدار تجارت تھی, وہ تجارت کرتے تھے. سال میں 2 سفر کرتے تھے وہ, ایک گرمی میں سفر کرتے تھے, ایک جاڑے میں سفر کرتے تھے. شتا عربی میں کہتے ہیں جاڑے کو, اور گرمی کو عربی میں کہتے ہیں صیف. صیف کہتے گرمی کو اور شتا کہتے جاڑے کو. یہ 2 سفر کرتے تھے, ایک گرمی میں سفر کرتے تھے, ایک سردی میں سفر کرتے تھے. سردی میں کہاں کا سفر کرتے تھے؟ جب جاڑا پڑتا تھا تو یمن کا سفر کرتے تھے, وہ گرم ملک تھا. جاڑے میں یمن کا سفر کرتے. یمن وہی ملک ہے جہاں سے ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا, ہاتھی کا لشکر لے کے آیا تھا ابرہہ, یمن سے آیا تھا وہ. اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا تو یمن تک قریش کی عزت بیٹھ گئی لوگوں کے دلوں میں کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں, یہ کوئی خاص بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور دوسری چیز, بیت اللہ کے متولی تھے یہ لوگ. حاجیوں کو پانی پلانا, حاجیوں کی خدمت کرنا ان کا کام تھا. تو جہاں کہیں بھی یمن کا سفر کرتے تو جب گزرتے تھے لوگ بہت آؤ بھگت کرتے, چارپائی بچھا دی گئی, کھانا تیار کیا جا رہا, کون بھائی قریش کے لوگ آئے ہیں, کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں, یہ کعبے کے جوار پہ رہتے ہیں. آج بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی عرب مکے کا یا مدینے کا ہے تو آپ کتنی عزت سے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کعبے کا پڑوسی ہے, وہ مدینہ تو رسول میں رہتا ہے, اس لیے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب جہاں گئے, کھانا پک رہا, بستر لگ گیا, خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں, سفر بھی ہو رہا ہے, تجارت بھی ہو رہی, لوگ خدمت بھی کر رہے ہیں. یمن کا سفر کرتے تھے جاڑے کے موسم میں, اور دوسرا سفر کرتے تھے گرمی کے موسم میں ملک شام کا. ملک شام کی ٹھنڈی جگہ تھی, تو گرمیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے. وہی شام جس کو آپ سیریا کہتے, جسے سیریا کہا جاتا ہے, جہاں جنگ ہوتی رہتی ہے ابھی, جہاں فلسطین ہے, جہاں بیت المقدس ہے, وہ ملک شام جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. برکت ہے ملک شام میں, باطنی برکتیں بھی ہیں, ظاہری برکت بھی ہے. باطنی برکت اس طور پر کہ انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں, بیت المقدس ہے وہاں پر, ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پر. اور ظاہری
اس طور پر ظاہری برکتیں ہیں کہ وہ ہری بھری جگہ ہے، وہاں پر باغات ہیں، تو ملک شام کا سفر کرتے تھے، اور جو قافلے چلتے تھے تجارت کے لیے، یہ کوئی معمولی مقرر قافلہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی لے کے پیٹ پہ لادا اور حج کرنے چل دیا، اس کے دیکھا دیکھا 8-10 ہر گاؤں سے نکل کے چلے جا رہے ہیں، روزانہ ہنسی بھی آتی دیکھ کے، جس کو دیکھو پیٹ پہ پٹھو بیٹھ ٹانگ لیا ہے، اور سوشل میڈیا میں کہاں جا رہا حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے حج کرنے جا رہے ہیں، روزانہ تماشا بنا کے رکھ دیا، یعنی ہم نے حج کو مذاق بنا کے رکھ دیا، شرم نہیں آتی؟ حج کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ایک فریضے کو مذاق بنا کے رکھ دیا، عبادت کو مذاق ہم نے بنا کے رکھ دیا۔ ایک آدمی بیچارہ نکلا، اب اس کے مقابلے میں مشہور ہونے کے لیے یہ اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس کی بھی عزت کم ہو جائے، ایسی حرکتوں سے جو اصلی والا ہے اس کی بھی عزت کم ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو دیکھو جھولا اٹھائے چل دیا، جو تجارت کا قافلہ چلتا تھا، بڑا بڑا قافلہ چلتا تھا، 1,000 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا قافلہ تجارت کا مال لے کے گیا تھا ملک شام، اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی تھی۔ تو وہ جو قافلہ لے کے قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، ابو سفیان جو واپس آ رہا تھا تجارت کر کے ملک شام سے، 1,000 اونٹ پر مشتمل تھا وہ قافلہ، اور نفع کما کے لوٹ رہا تھا۔ تو بڑے بڑے قافلے چلا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد دادا نے آگے پرورش کی، دادا کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے آگے پرورش کی۔ 12 سال کی عمر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب قریش کے ساتھ ملک شام کا سفر کرنے جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسیط ہو کے ہم بھی چلیں گے، آپ بھی بسیط ہو گئے۔ یہاں تک کہ بچوں کے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے، جب کوئی چیز کام نہیں کرتی، کوئی چیز کام نہیں کرتی، تو ایک سہارا ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ سہارا ہوتا ہے آنسو کا۔ بچہ رونے لگتا ہے تو پھر رحم آ جاتا ہے، گھر والوں کو، باپ کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ابو طالب تیار ہے جانے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا، لیکن آپ بصیر جانے کے لیے یہاں تک کہ آپ رونے لگے۔ اب یتیم بھتیجا روئے، اور محبت کرنے والا چچا ہو تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، ایک تو بھتیجا اوپر سے یتیم، ساتھ میں لے لیا۔ آپ نے ملک شام کا سفر کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ راستے میں ایک گرجا میں راہب تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان لیا کہ آخری نبی یہی ہے، اور ابو طالب سے اس نے کہا کہ ان کو واپس کر دو، ملک شام مت لے جاؤ ورنہ وہاں کے یہود و نصارے انہیں قتل کر دیں گے، واپس لے کے چلے جاؤ مکہ۔ اس نے ساری علامتیں دیکھ لی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی پتھر، کوئی درخت، راستے سے جدھر سے آپ گزرتے ہیں کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں جو آپ کو جھک کر سلام نہ کرتا ہو۔ ترمذی شریف کی روایت طویل حدیث ہے، بحیرہ راہی کا قصہ آپ بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی کتاب نہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہاں تک کہ واپس کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بحیرہ راہی نے اس وقت حدیث میں جو لفظ آتا ہے کعک کا لفظ آتا ہے، ہدیہ کو اس نے زیتون دیا تھا، اور کعک یعنی بسکٹ دیا تھا، اس وقت جیسا بسکٹ بنتا رہا۔ کعک عربی زبان میں بسکٹ کو بولا جاتا ہے، کعک، چھوٹی کاف، چھوٹا کاف، عین اور پھر کاف چھوٹا،
کاٹ، بسکٹ کے معنی میں آتا ہے. اس زمانے میں اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں بسکٹ دیا تھا اور زیتون دیا تھا. حضرت خدیجہ کا مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے، اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ میں تھا. اس تجارت میں اللہ نے خوب برکت عطا فرمائی. میسرہ نے واپس آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کی اور تعریف کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جبکہ اس وقت بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے. لیکن قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت داری کی تعریف سن کر نکاح کا پیغام دیا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اب اللہ احسان جتا رہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس لیے کہ قریش عادی ہو گئے ہیں، خوگر ہو گئے ہیں، جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے. رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے. اسی سفر پر ان کا پورا دار و مدار تھا، زندگی گزارنے کا پورا دار و مدار اسی تجارت پر تھا. جہاں جاتے تو ان کو عزت ملتی تھی. اس وقت ڈاکہ زنی، راستے میں ڈاکو ہوتے تھے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. بہت مشکل سے کوئی قافلہ بچ پاتا تھا، ڈاکوؤں کے حملے کا خوف رہا کرتا تھا. لیکن قریش بے فکر ہو کر سفر کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے، ملک شام کا سفر کرتے بے فکر ہو کر، کیونکہ ڈاکو بھی ان پر حملہ نہیں کرتے تھے، عزت کرتے تھے قریش کو لوگ. یہ کعبے کے متولی ہیں، یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں. ڈاکو بھی ان پر حملہ نہیں کرتے تھے تو سارے لوگ خوف میں رہا کرتے تھے، سارے قافلے والے ڈرے رہتے تھے، خوف میں رہتے تھے. لیکن قریش بے خوف ہو کر یہ تجارت کا سفر کرتے تھے. تو اللہ یہ احسان جتا رہا کہ تم جو سفر کرتے ہو جاڑے اور گرمی میں بے خوف ہو کر تم سفر کرتے ہو، عادی ہو گئے ہو تم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت کرو اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، انعام سے نوازا ہے، عزت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کے شکر میں تم عبادت کرو. افہام و تفہیم کا لہجہ اختیار کیا گیا ہے. سورہ فیل میں عذاب کا تذکرہ ہے، سورہ لیلاف قریش میں سمجھانے بجھانے کا تذکرہ ہے. مطلب افہام و تفہیم، کسی کو سمجھایا گیا، ڈرایا دھمکایا نہیں گیا کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا. افہام و تفہیم کا لہجہ اختیار کیا گیا کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. عمرو بن لحی نام کا ایک آدمی گزرا تھا قریش میں. سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کرنے والا وہی تھا مکے میں. اسی نے بت لا کے رکھا کعبے میں، اور کہیں ہے کہ مجسمہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. بت پرستی کے لوگوں کو دعوت دی، اور خود کا حال یہ اس کا تھا کہ طواف کرتا تھا، ایک چھڑی ہوتی تھی نوکدار، جس کا کمبل کندھے میں، پہلے لوگ کمبل چادر سب کندھے پہ لے کے چلتے تھے، جس کی چادر اچھی لگی اس کو پھنساتا تو کھینچ لیتا تھا، کمبل پھنسا کے کھینچ لیتا تھا. جو چیز پسند آتی تھی اس کو اس لاٹھی اور اس کیل سے نکال دیتا تھا. اب اگر جان گیا، سامنے والا پکڑ لیا تو بولتا تھا غلطی سے ہو گیا، نہیں جان پاتا تھا تو مار خود کا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا جہنم میں اپنے آنتوں کو لے کے چل رہا ہے. وہ
کیونکہ اس نے بت پرستی کی شروعات کی تھی. بت لا کے اس نے یہاں تک کہ 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے. ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کو بنایا تھا. 360 بت لا کے رکھے گئے اس کعبے میں. اور حد یہاں پہ ہو گئی کہ ایک مرد اور ایک عورت، اصحاب اور نائلہ، یہ مرد عورت تھے دونوں. رات کی تاریکی میں کہیں کو جگہ مکے میں نہیں ملی. بیت کعبے کے اندر آ کر ان لوگوں نے زنا کیا تھا. عذاب میں اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا تھا. دونوں پتھر کے بن گئے تھے. عقل ماری گئی تھی، ان دونوں کی بھی پوجا کرنے لگے تھے. معلوم تھا کہ گھنونا کام کیا. عذاب کی شکل میں ان کو مسخ کیا گیا. اس کے باوجود ان کی عبادت کرنے لگے. کعبے میں لا کر رکھ دیا ان کو. بہت کچھ ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ گندے لوگ ہیں، اس کے باوجود لا کے رکھ دیا کسی نے، تو اس سے اب منع نہیں کر پا رہے اس کو. آپ سگریٹ کے ڈبے پہ دیکھ لیجئے، جو گٹکا ہوتا ہے اس کے ڈبے پہ دیکھ لیجئے آپ، سب لکھا رہتا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پتا ان کو، لیکن عادی ہو گئے ہیں. وہ عادی ہو گئے، پڑھ لکھ کر دیکھ کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت کچھ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ہو رہا تو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی. وہی اللہ دعوت دے رہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ نے انعام کیا ہے، ہاتھی کے لشکر کو اللہ نے برباد کیا. ہر پورے عرب میں تمہاری عزت ہے، جہاں جاتے ہو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. عبادت کرو، اس رب کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور تم شرک میں مبتلا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے، خاص طور سے جو معزز لوگ ہیں، جن کو لوگ عزت کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے. مثال کے طور پر علماء کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے پاس اللہ نے علم دیا، یہ عالم لوگ ہیں، یہ حافظ ہیں، قرآن کا حفظ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، حافظ ہی ہیں، یہ حافظ ہی ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں. کسی بزرگ خاندان میں کوئی پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں خانوادے سے ان کا تعلق ہے، یہ سید ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان سے ان کا تعلق ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. اگر اللہ نے کوئی نعمت کسی کو دی ہو، اس نعمت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ خوب عبادت کرے. یہ نہیں کہ لوگ تو عزت کر رہے حافظ جی کی، لوگ تو عزت کر رہے مولانا صاحب کی، اور حافظ جی مولانا صاحب نمازی بول کر رہے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ نے نعمت دی ہے تو شکرانے کے طور پر عبادت کرو. عام آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تم بڑھ کر کے اشراق 4 توابیر تہجد تک پڑھو. تم زیادہ عبادت کرو. لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، حافظ سمجھتے ہیں، حاجی سمجھتے ہیں، داعی سمجھتے ہیں. تم پر تو اور ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع. جس نے تمہیں بھوک میں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف. اور امن دیا، تم کو خوف سے امن عطا کیا. یہ بہت عظیم نعمت ہیں جو اللہ قریش کو بتا رہا. کھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں تھا، ہم نے تم کو کھانا دیا. کیا کرتے اس پہاڑ میں گھر کر، کیا کر سکتے تھے یہ؟ ہم نے تمہارے راستہ آسان کر دیا، تجارت کا راستہ آسان کر دیا. تمہارا قافلہ لوٹ لیا جاتا، کیا کر لیتے تم؟ ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالی ہے. ہم نے تمہیں خوف سے بچا لیا، امن عطا کیا، تمہیں خوف ڈر نہیں لگتا. ملک شام جاتے ہو، لمبا لمبا سفر، یمن جاتے ہو، ملک شام کا سفر 2 مہینے لگتا تھا جانے. مکے سے شام جانے میں 2 مہینے لگ جاتا تھا. اتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو بے خوف ہو کر کے. تو جس نے اس خوف سے امن تمہیں عطا کیا، جس نے بھوک میں تم کو کھانے کو دیا،
اس رب کی عبادت کرو تم. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو روزگار اور دوسرا امن و اطمینان. ایک روزگار، دوسرا امن و اطمینان. آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ ہمارے ملک کے حالات اس وقت دیکھیں، دونوں چیزوں کی کمی ہے اس وقت. دونوں چیزوں کی کمی اس وقت ہمارے ملک میں ہے. آزادی کا جشن ہم کتنا ہی منا لیں، جتنا ہی جھنڈا پھہرا لیں، ہم ہر گھر ترنگا کا نعرہ ہے کہ ہر گھر میں ترنگا لگنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا ملک ان دو بحران سے گزر رہا ہے. حقیقی بحران ہے اس ملک کے اندر. روزگار نہیں ہے، امن اطمینان نہیں ہے. مالداروں سے ملے آپ، کروڑ پتی سے ملے آپ، بزنس مین سے ملے آپ، تاجر سے ملے آپ، کسی سے ملے ہر آدمی پریشان ہے. کسی سے بھی آپ حال چال پوچھ لیں، کاروبار کا حال ٹھیک نہیں ہے. مہنگائی کی مار ہے. غریب مہنگائی سے دبا ہوا چلا جا رہا، مہنگائی سے کچلا جا رہا غریب. اور ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ کہہ دیا گیا راشن تمہیں نہیں ملے گا جب تک ترنگا نہیں لہراؤ گے. تو 5 روپے کا جو جھنڈا بکتا تھا وہ 20 روپے کا بیچنے لگے لوگ. 20 کا مال 100 میں، 50 میں، 60 میں مال بکنے لگا. یہ ہماری حالت ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خالی آزمانے کے لیے نیا کار کے نیا پہیا لے جا کے پنچر والے کو دیا، دیکھو اس میں کتنا پنچر ہے. خالی آزمانا تھا اس کو. تھوڑی دیر بعد گھوم کے کہا کتنے پنچر ہیں، بولا 6 پنچر تھے اس میں. جب یہ بھی پنچر نہیں، نیا ٹیوب تھا، نیا پہیا تھا وہ. تو اس نے کہا بھائی کیوں بیوقوف بناتے ہو، کیوں بیوقوف بناتے ہو، نیا لا کے ہم تم کو دے رہے ہیں، تم بتا رہے 6 پنچر اس میں تھا. تو ہنس کے بول رہا کیا وہ تو شکر ادا کرو کہ 12 پنچر نہیں بتائے، 6 ہی بتائے خالی. ہم جس ملک میں گلاس اور لوٹے آزاد نہ ہوں، جس دن فریج جو سڑکوں پر جو مشینیں ٹھنڈے پانی کی رکھی جاتی ہیں، گھڑا مٹکا رکھا جاتا ہے، جس دن وہ وہاں کے گلاس آزاد ہو گئے، اس دن ہم آزاد ملک میں زندگی گزاریں گے. وہ گلاس مقید ہے، آج بھی قید ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر گلاس ایسے رہتے ہیں لوگ چورا لے جائیں گے اس کو. یہاں تک تو حد آپ اے سی کا سفر ٹرین میں کریں، ہر جو باتھ روم میں جو جگ ہوتا ہے باتھ روم کا، اس کو زمین سے باندھ کے رکھا جاتا ہے. جس دن یہ لوگ آزاد ہوں گے، اس دن حقیقی آزادی ہمیں ملے گی. ہم آزادی کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک کی ایمانداری کا یہ حال ہے کہ گلاس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، جگ کو باندھ کے رکھا جاتا ہے. اگر نہ باندھے تو لوگ دوسرے دن اٹھا لے جائیں گے. تو ہمارا ملک یہ دو بحران سے گزر رہا، بے روزگاری سے. روزگار نہیں نوجوانوں کے پاس، بیکار ہیں، مہنگائی کی مار ہے، کاروبار چل نہیں رہا، لوگ پریشان ہیں، جس کو دیکھو پریشان ہے. صرف 2 طبقہ پریشان نہیں ہے. ایک طبقہ تو سیاستدانوں کا طبقہ ہے، وہ پریشان نہیں ہے، ایک طبقہ. دوسرا طبقہ جو ہے وہ مسجد کے امام، مؤذن، خادم، مدرسے کے مدرس، یہ پریشان نہیں ہے. کیونکہ مہنگائی کا اثر پوری دنیا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا. مسجد کے امام، مؤذن، ان کی تنخواہوں پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. مدرسے کے مدرس، ان پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. 5 سال پہلے جو تنخواہ تھی، 5 سال بعد وہی تنخواہ کو نظر آئے گی. کوئی اثر ان پر مہنگائی کا نہیں پڑتا. 2 طبقہ ہے اس ملک کے اندر جن پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی سوچتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں. ایک سیاستدانوں طبقہ ہے یا دوسرا علماء کا طبقہ ہے جن پر مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا. اس کے بعد پورا ملک پریشان ہے، پورا ملک مہنگائی سے پریشان ہے. اور دوسری چیز ہے وہ آمنہم من خوف، امن نہیں ملک کے اندر. ہر آدمی خوف کی زندگی گزار رہا ملک کے اندر. آپ سفر کرنے کے لیے باہر نکل دیکھیں کیا حالات ہیں ملک کے. لوگ ڈر رہے ہیں، باہر نکلنے سے لوگ ڈر رہے ہیں.
ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا، ایسے ایسے نعرے سننے کو آپ کو ملیں گے، ایسی ایسی ریلیاں نکالی جاتی ہیں کہ انسان ڈر کی زندگی گزار رہا ہے، ڈر کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں ایمان والوں سے کہتا ہوں، سورہ قریش کی روشنی میں آپ نمازوں میں سورت کو پڑھتے ہیں، اللہ احسان کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، تو عبادت کرو۔ جب عبادت کرو گے تم تو پھر اللہ تعالیٰ روزی بھی دے گا، اللہ خوف سے امن بھی دے گا۔ ناشکری کرو گے، چاہے عملی کرو یا زبان سے کرو، زبان سے بھی ناشکری ہوتی ہے، عمل سے بھی ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، ایک بستی تھی، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا ملک میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عرب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بستی، قیامت تک آنے والی کوئی بستی ہو سکتی ہے، نام بستی کا اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے بستی کا تذکرہ کیا، مثال دیا، ایک بستی تھی، اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، امن اطمینان عطا کیا تھا انہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق بھی ان کو مل رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ ناشکری کے نتیجے پکڑ آئی تو یہی دو کا تذکرہ ہوا، بھوک اور خوف۔ معلوم ہے بہت اہم یہ دو چیزیں ہیں، معاشی تنگی اگر ہو جائے اور امن اطمینان نہ ہو، آدمی سفر نہیں کر پائے گا، تجارتی گھر سے بھی جا نہیں پائے گا، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، یہ تو بڑی نعمتیں ہیں۔ تو ایمان والوں سے گویا قریش میں اللہ، سورہ قریش میں اللہ کہہ رہا کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کے در کو پکڑنا ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیہ، کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے، سن لو کان دھو کر، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کہیں پناہ نہیں ملنے والی سوائے اللہ کی۔ اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، پناہ ملے گی تو اللہ کے پاس پناہ ملے گی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے دستور کے مطابق ہم جھنڈا لہرائیں ہیں، گھر گھر میں اگر کہا جا رہا ہے لہرانے کے لیے تو ہر گھر میں لہرائیں جھنڈا، ہر دکان میں جھنڈا لہرائیں۔ ہم نے تو ہر موقع پر وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، ہم تو ہر موقع پر کوئی میدان، پوری تاریخ ملک کی اٹھا کے دیکھ لے، ہماری وفاداری پوچھنی ہے تو تاج محل سے پوچھو، ہماری وفاداری پوچھنی ہے تو لال قلعہ سے پوچھو، ہماری وفاداری پوچھنی ہے تو جامع مسجد سے پوچھو، پورے ہندوستان کے اندر اتنی یادگار ہماری ہیں، ان سے پوچھو ہماری وفاداری۔ جس لائن میں بھی آپ جا کے دیکھو گے مسلمان نمبر 1 پہ ملے گا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ نمبر 1 پہ رہنے والی قوم ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ جا کے دیکھ لیں، مسلمان کا نام آپ کو سر فہرست سے ملے گا۔ ہر موقع پر جان و مال قربانی مسلمانوں نے اس ملک کے لیے دیے، آج بھی دینے کے تیار ہیں، لیکن اگر ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر کے ثبوت ہر سال پیش کرتے ہیں۔ آزادی کا جشن پورے اہتمام کے ساتھ مسلمان مناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پورے اہتمام کے ساتھ آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ تو جہاں یہ سب ہو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے دستور کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس پر ہم عمل کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلامی شریعت پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتنا بڑا بن جائے، کتنے طاقتور بن جائے، لیکن ہمارے پاس ایمان ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، کوئی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ہلاکت اور تباہی سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، ہم عبادت کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، ہم اس سے اللہ ہمارا راضی ہوگا، ہم کو اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے گا، اللہ ہمارے روزگار میں برکت دے گا۔ صبح ہم اللہ کی بات کریں گے، شام تک برکت ہوگی، شام کو عبادت کریں گے، صبح تک برکت ہوگی،
صبح کا وظیفہ پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، شام تک فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، رات کا وظیفہ پڑھیں گے، صبح تک فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. یہ سارا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب